اسلام کے جہاد 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 کا پروپیگنڈا اتنا پھیلا دیا دنیا میں ان ظالموں نے، اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی ڈرنے لگ گئے، علماء بھی جو ہے بات کرنے سے خوف کھانے لگ گئے۔ ارے لفظ جہاد بولیں تو کل کہیں ہمیں گرفتار کر کے نہ لے چلے جائیں، کیونکہ یہ دجالی میڈیا نے ایسا پروپیگنڈا پھیلایا ہے جیسے دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے ہی قتل کیا۔ آپ کو میں تاریخ بتاؤں، تاریخ آپ کو پتہ ہے، ورلڈ وار فرسٹ اینڈ ورلڈ وار سیکنڈ، اس میں کتنے قتل ہوئے تھے؟ سرچ کر کے آپ خود محسوس کر لیں گے، پتہ چلے گا آپ کو۔ فرسٹ ورلڈ وار، عالمی جنگ جو ہوئی، جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، پوری دنیا اس میں ملوث رہی، اس میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں۔ کروڑ کی بات کر رہا ہوں، لاکھ نہیں، 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں، زخمی ہوئے، مارے گئے۔ اور دوسری جنگ عظیم میں تو 5 کروڑ سے اوپر لوگ۔ انسانوں کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ کروڑ ایسے ہم یہاں پر تاریخ میں بتایا جا رہا ہے جیسے کوئی گاجر مولی ہیں۔ ایک انسان کی بھی وقعت ہے اسلام میں، ایک انسان کی بھی قیمت ہے۔ 3 کروڑ مارے گئے، 5 کروڑ مارے گئے، لیکن تم میں سے کسی کو آج ہمت نہیں ہے یہ عالمی جنگ کے متعلق کہا جائے کہ یہ سب ورلڈ وار جو ہے دنیا کو فساد میں مبتلا کرنے کی سازشیں تھیں اور پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تھے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہونا چاہیے ان ظالموں کو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی میں، جو مدنی زندگی ہے، کیونکہ مکی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، حضور نے ہجرت فرمایا مدینہ، اس کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک ٹوٹل آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی میں 17 جنگوں میں میرے آقا نے شرکت فرمائی۔ کتنے؟ مسلمانوں کو یہ بات یاد رہے، 17 غزوات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی، لیکن آپ کو پتہ ہے پورا ان 17 جنگوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے؟ ٹوٹل ملا کر کے 260 کے قریب، ان 17 جنگوں میں 260 لوگ جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہاں 260، کہاں 250 لوگ، اور کہاں 5 کروڑ، کہاں 3 کروڑ؟ ابھی کرنٹ احوال میں ابھی آپ جا کر کے دیکھیں، عراق امریکہ کی جنگ میں عراق میں نئے نئے قبرستان بن گئے ہیں، قبریں گن نہیں سکو گے آج۔ جو ڈیٹا گورنمنٹ دیتی ہے وہ ایک محدود طریقے کا ہے، باقی وہاں کے جو حالات ہیں اللہ کی پناہ۔ سیریا میں کس نے جنگ چھیڑ رکھا ہے آج تک؟ یمن کو کون مار رہا ہے؟ افغان میں 20 سال نیٹو فوجوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ ان کے پاس کوئی تعداد ہے؟ کتنے لوگ مارے گئے؟ افغان کی سرحد پر جا کر دیکھیں، عراق ہو، یمن ہو، سیریا ہو، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل ہوا تو نہیں بولنا چاہیے۔ فی الحال رشیا جو یوکرین پر اٹیک کر رہا ہے، کوئی ان کے پاس تعداد ہے یوکرین میں کتنے لوگ مارے گئے؟ قتل ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ یہ جتنی دجالی میڈیا ہے ان کے منہ میں اب مینڈک بیٹھ گئے ہیں، کوئی نہیں کہنے کی ہمت کرتا ہے کہ رشیا آتنکوادی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زبردستی کی جنگ کر رہا ہے، ٹیررسٹ کا لفظ استعمال ہی نہیں کریں گے۔ لاکھوں قتل کیے ہیں ان لوگوں نے دنیا میں، لاکھوں قتل کیے ہیں۔ میں پوری چیز لے کر کے آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، لیکن اس کے برعکس اسلامی تاریخ میں اگر 250 کی تعداد میں قتل مل جائے تو سچ کہا شاعر نے، سچ کہا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ آج دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے، دنیا صرف دولت کی پجاری ہے۔ جس کے پاس آج بہت زیادہ دولت ہے یا جو بہت زیادہ سپر پاور ہے، اس کے سارے عیب یہ دنیا چھپا دیتی ہے، اور جو غریب قوم ہے اس کا ایک جرم بھی پوری دنیا کو دکھا دکھا کر کے اس کو سب سے بڑا چور ثابت کرتے ہیں۔ یہ دگلی پالیسی دنیا میں آج موجود ہے، لہٰذا آپ کو نروس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا دین سچا ہے،
تمہارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے اس روئے زمین پر جو مظاہرہ فرمایا یقیناً وہ رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرمایا ہے، وہ یقیناً رحمت رہے۔ تو یہ بدر کے حالات کے بعد کی چیزیں سورۃ الانفال میں بیان کی گئی ہیں، اور 70 قیدی وہاں پر مارے گئے۔ میں کہتا ہوں اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینے سے نکل کر کے یہ لوگ گئے اور اٹیک کیا مکہ والوں پر، اور بیچارے 70 لوگوں کو مارا اور 70 لوگوں کو پکڑ کر کے لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ، یہ ظلم کی ہے۔ ان الوؤں کو یہ بات بولنے میں شرم بھی نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کو مارے اور پکڑ کے لائے۔ بیوقوف ہو، 313 کو لے کر گئے تھے اور آئے کتنے تھے؟ 1000 سے زیادہ۔ ابھی میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، سوال ہے آپ سے۔ ممبئی میں آپ لوگ رہتے ہیں اور دلی یہاں سے کافی دور ہے، اگر دونوں میں ٹھن گئی، ممبئی والوں میں دلی والوں میں، اللہ کبھی نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، دونوں میں کچھ اختلاف ہو گئے اور جنگ کی نوبت آ گئی، جنگ کی نوبت آ گئی۔ ممبئی سے قریب کلیان ہے، پنویل ہے، یا سمجھ لیں اور تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں، کلیان کے پاس یا پنویل کے پاس یہ جنگ ہو گئی، کس کی؟ دلی والوں کی اور ممبئی والوں کی۔ مجھے بتاؤ کیا کہا جائے گا، کہ ممبئی والے لڑنے کے لیے گئے تھے کہ دلی والے لڑنے کے لیے آئے تھے؟ ظاہر سی بات ہے وہ آئے تھے، ہم گئے نہیں تھے یہاں سے۔ اسی طرح سے اگر دلی کے قریب دوسرے وہاں سے سٹے ہوئے شہر ہے، نوئیڈا ہے، غازی آباد، وہاں اگر جنگ ہوئی ہوتی تو یہ بلیم کیا جاتا ممبئی والے وہاں گئے تھے مارنے کے لیے۔ یہی حال ہے، بدر کا لوکیشن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں ہے تو سب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بدر مدینے سے قریب ہے، مکہ سے دور ہے، مکہ سے تقریباً 300 کلومیٹر اور مدینے سے تقریباً 100-150 کے آس پاس۔ تو اب مجھے بتاؤ مکہ والے گئے تھے کہ مدینے والے گئے تھے؟ مکہ والے آئے تھے لڑنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفنس کے لیے نکلے۔ اسی طرح جنگ احد کہاں ہوئی پتہ ہے؟ مدینے سے 5 کلومیٹر باہر، مدینے سے 5 کلومیٹر باہر احد پہاڑ کے دامن میں۔ کون آئے تھے؟ مکہ والے آئے تھے۔ جنگ خندق کہاں ہوئی پتہ ہے؟ مدینہ پاک سے تقریباً 4 کلومیٹر باہر، مدینے سے 4 کلومیٹر باہر خندق کھودنی پڑی مدینے کو بچانے کے لیے۔ کون آئے تھے لڑنے کے لیے؟ مکہ والے آئے تھے۔ اب مجھے بتاؤ جو بار بار مدینے پر اٹیک کرتے ہوں، ہر بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مکہ چھوڑنے کے بعد بھی مدینے میں آ کر کے فساد مچاتے ہوں، تو کیا ایسوں کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے؟ اپنے دیش کی رکشا ہر فوجی کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر میرے ملک کے سرحدوں پر کھڑے ہوئے سپاہی ہیں، ان کو کچھ خصوصی اختیارات ملے ہوئے ہیں، کوئی اگر بارڈر کراس کر کے آ رہا ہے کسی دوسری کنٹری سے، تو یہ فوجی انتظار نہیں کرتا کہ میرا سینئر آرڈر دے گا اب میں اس کو کروں گا۔ اس کو اتنا پاور ہوتا ہے، وہیں جگہ پر اس کو شوٹ کر دیتا ہے۔ بارڈر پر باضابطہ بارڈر سے 1 کلومیٹر آگے پیچھے یہ لکھا بھی جاتا ہے وارننگ کہ اس سے آگے نہ جائیں ورنہ سپاٹ پر شوٹ کیا جائے گا۔ وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھٹک کے آئے تھے، کیا کیے تھے۔ فوجی کو اختیار ہوتا ہے۔ کیوں فوجی مار دے رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کو یہ فکر ہے میرے دیش کی حفاظت ہونی چاہیے، میرے ملک کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور وہ صحابہ اگر اپنے مدینے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے تو ان ظالموں نے ایسی وہ بنا کر کے پیش کی، امیج بنا کر پیش کی ہے دنیا میں کہ وہ صرف لڑنے والی قوم تھی، لڑتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تلواریں اٹھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ایسی فرمائی کہ وہ مدینہ بچاتے بچاتے اتنا پھیل گئے کہ جتنے دشمن تھے انہیں بھی مجبوراً مدینہ طیبہ کی حکومت کے انڈر میں آنا پڑا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو پھر لوگ جوق در جوق اسلام میں آنے لگے، اور پھر اسلام کی کوئی سرحد نہ رہی، دنیا میں یہ پھیلتا ہی چلا گیا، پھیلتا ہی چلا گیا۔ آج بھی قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں یہی اللہ نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں۔ اور آج ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے سورہ انفال کی آخری آیتوں میں سے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور کوئی قوم اگر امان چاہتی ہے تو تم بھی امان میں آ جاؤ، کوئی پیس چاہتی ہے، امن چاہتی ہے تو آپ بھی امن میں آ جاؤ، حضور کو حکم ہوا ہے فَاجْنَحْ لَهَا، آپ امن کے لیے جھک جائیں، پیس کے لیے آپ تیار ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام کے بہت سارے وہ پیغامات ہیں جس کو لوگ آج کھل کر کے بتا بھی نہیں رہے۔ جہاد میں جانے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بھی یہ تلقین کرتے کہ جس میدان میں، جس وادی میں تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو، وہاں کی کسی عورت کو نہ چھونا، بوڑھوں کے ساتھ لڑائی نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا، وہاں کی عبادت گاہوں کو نہ توڑنا، وہاں کے درختوں کو نہ اکھاڑنا۔ یہ سب پیغامات صحابہ کو دیے جاتے تھے۔